3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا، سالانہ تبلیغی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام ختم بخاری کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ختم بخاری شریف بھی ہو چکا اور ختم قرآن پاک بھی ہو چکا، ابھی اصلاحی پروگرام باقی رہتے ہیں، اور اصلاحی اور تربیتی نشست کے لیے تشریف لاتے ہیں پنجاب سے تشریف لائے ہوئے مہمان استاد العلماء والصلحاء، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین خانقاہ مالکیہ فضلیہ نقشبندیہ، میرے مربی اور مشفق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. میرے تمام سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جن حضرات نے درود پاک پڑھا، میری ان سے 2 درخواستیں ہیں. ایک تو آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. جتنے قدم آگے چل کے آئیں گے اللہ رب العزت قدم قدم پر رحمت اور برکت عطا فرمائیں گے. دوسری درخواست یہ ہے کہ ابھی مجلس ذکر کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی. دعا سے پہلے کسی نے نہیں جانا. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں. دعا سے پہلے کسی نے نہیں جانا. اللہ کے گھر میں وعدہ کیا ہے، وعدے کی لاج رکھنا. میرے انتہائی قابل احترام سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، خاص طور پر ہمارے استاد زادہ حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ان کی نشانی، ان کے لخت جگر حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں. استاد العلماء حضرت مولانا محمد اقبال صاحب، دیگر ہمارے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب، دیگر ہمارے کافی تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت ان کے قدم قدم پر رحمت اور برکت عطا فرمائے، ان کی توفیقات کے اندر اور اضافہ فرمائے. اس ادارے کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض اللہ آزاد سب قید الرحمت اللہ علیہ، یہ ان کا فیض ہے. اللہ اس فیض کو قیامت تک عام اور تام فرمائے. حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب، اللہ پاک ان کے فیض کو بھی عام اور تام فرمائے.
الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے یہاں آ کر کہ یہاں علم کی روشنی بھی مل رہی ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر انہوں نے جلسے میں اعلان سنا کہ جلسے کے بعد خیرات کا بھی انتظام ہے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے کے بعد، فرمایا کہ میں حیران ہوا کہ یہاں باطنی غذا بھی موجود ہے اور بطنی غذا بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قیامت تک قائم دائم رکھے، پوری دنیا کے اندر جتنے ادارے ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ خالق کائنات نے آسمانی کتابیں اور بھی نازل فرمائیں، زبور بھی آئی، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان پر ہمارا ایمان ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ لیکن مشاہدہ یہ ہوا کہ جب کتاب ان کے سپرد تھی، انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ کتاب محفوظ نہ رہی، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ اے داؤد، یہ کتاب ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کو ہم یہ کتاب دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جب کتاب دی گئی تو حکم ہوا کہ اے عیسیٰ، یہ کتاب انجیل آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مشاہدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر زبور سوائے چند عجائب گھر کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تورات پوری دنیا کے اندر رد و بدل کے ساتھ، امریکہ میں جائیں گے وہاں اور تورات ملے گی، آپ افریقہ میں جائیں گے وہاں اس میں فرق نظر آئے گا۔ انجیل پوری دنیا کے اندر اس وقت 18 قسم کی انجیل چل رہی ہے، لیکن قربان جاؤں، خالق کائنات نے جب پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا، تو وہاں خالق کائنات نے جب پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، دین اسلام کو آخری دین بنا کے بھیجا، قرآن کو آخری کتاب بنا کے بھیجا، شریعت محمدی کو آخری شریعت بنا کے بھیجی، تو پھر اس کی حفاظت خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محمد، یہ قرآن آپ کو دے رہے ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہاں انداز بدل دیا، وہاں خالق کائنات نے باقی کون ہے؟ باقی کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں، باقی کون ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دو تاکہ عرش معلیٰ تک پہنچ جائے۔ باقی کون ہے؟ اللہ۔ باقی اللہ ہیں۔ خالق کائنات نے اس دین کو بھی باقی رکھنا تھا، پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کو بھی خالق کائنات نے قیامت تک باقی رکھنا تھا، خالق کائنات نے اس کتاب قرآن پاک کو بھی قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے اپنا انداز بدل لیا، باقی میں ہوں، اس قرآن کو میں نے باقی رکھنا ہے، تو اسی لیے انداز بدل دیا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر کبیرہ بہت تحریکیں چلی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک انگریز نے کہا کہ اگر ہم چاہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس سلطنت ہے، ہمارے پاس بادشاہت ہے، اگر ہم چاہیں تو آپ کے قرآن کو ہم نظر آتش کر سکتے ہیں، آپ کے قرآن کو ہم دریا برد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت، اختیارات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان اوراق کو تو تم جلا دو گے۔ ایک بچے کو کہا ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دو۔ جب اس نے چند آیات کی تلاوت کی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ انگریز، تیرے پاس بادشاہت ضرور ہے، تیرے پاس سلطنت ضرور ہے، تیرے پاس طاقت موجود ہے، تیرے پاس اسباب موجود ہیں،
لیکن یہ بتا کہ ان معصوم بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالو گے؟ خالق کائنات نے یہ ہمیں مشاہدہ ہوا کہ جو قرآن مٹانے والے تھے خود مٹ گئے، اللہ کا قرآن باقی ہے۔ دینی مدارس کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، میاں ہماری موت کو دیکھنا، اگر ہماری موت تمہیں بتا دے، ہمارا جنازہ بتا دے کہ یہ لوگ حق پر تھے، آپ یقین فرمائیں کہ بڑے بڑے اکابرین کے ہم نے جنازے پڑھے، یقین کریں کہ دور دراز تک حد نظر مجمع ہوتا تھا، پتہ نہیں آتا کہاں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کے جنازوں کو نشانیاں بنا دیا کہ یہ علماء حقہ تھے، یہ مشائخ حق پر تھے، جس کی وجہ سے اور جنہوں نے قرآن کی مخالفت کی، دینی مدارس کی مخالفت کی، ان کی موت بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ اسی لیے میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، پھر آؤ اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پیارے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن صرف زندگی کے اندر کام نہیں آئے گا، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے پر جہنم واجب ہوگی، ایک بندے پر جہنم واجب ہوگی، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے، اور دو جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو میرے پیارے پیغمبر رحمت کائنات کے لب مبارک سے بات نکلی وہ حق اور سچ ہے۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، وقت نہیں، ورنہ میں اشارتاً اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آواز آئے گی للہ الواحد القہار، وہاں کس کو جرت ہوگی کہ اللہ کے سامنے جھگڑا کر سکے؟ لیکن یاد رکھنا، جو رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا حق اور سچ وہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رمضان ہوگا، رمضان کہے گا اللہ میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، دنیا کے اندر اس بندے نے مجھے راضی کیا، تیرے مہمان ہونے کے ناطے سے میری قدر کی، اللہ گرم نرم بستر چھوڑ کر اپنی جبین تیری دربار میں جھکاتا، اللہ میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، سخت گرمی کے موسم میں سارا دن یہ بھوکا اور پیاسا رہا، اللہ دنیا کے اندر اس بندے نے میری قدر کی، آج تو اس کی قدر کر لے۔ دوسری طرف یہ اللہ کی پاک کلام آئے گی، قرآن کہے گا اللہ میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، دنیا کے اندر اس بندے نے میری قدر کی، اللہ صبح بھی بوسہ دیتا سینے سے لگاتا، دوپہر کو بھی بوسہ دیتا سینے سے لگاتا، ہر نماز کے بعد مجھے بوسہ دیتا، اپنے دراز کے اندر اس نے جادو اور ٹونے کی حفاظت کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے سینے کے ساتھ لگاتا، اپنے سینے کے ساتھ لگا کے جو پڑھتا اس پر عمل کی کوشش کرتا۔ اللہ دنیا کے اندر تیرے مہمان ہونے کے ناطے سے اس نے قدر کی، اللہ آج تو اس کی قدر کر لے، آج اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرشتوں کو روک دیں گے، رک جاؤ رک جاؤ، اس کو جہنم والے فرشتے نہیں بلکہ جنت والے فرشتے جنت میں لے جائیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے جہنم سے انسان کو چھٹکارا دلوانا ہے۔ قیامت کے دن جہاں میرے آقا کی شفاعت ہوگی، وہاں اللہ کی پاک کلام کی بھی شفاعت ہوگی۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن نہیں فرمایا، اللہ نے کلام اللہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا ذکر ہے۔ تمام عبادات کا مرکز، تمام عبادات کا محور، تمام عبادات کا مرکزی نقطہ وہ اللہ کی یاد ہے۔ اگر نماز کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو تو ایسی نماز قیامت کے دن منہ پہ ماری جائے گی۔
اسی لیے میرے دوستو یہ ختم بخاری کی محفل بھی ہے اور محفل فکر بھی ہے، محفل ذکر بھی ہے۔ میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جہاں ہم ظاہری علوم سے روشناس ہوئے وہاں ہمیں باطنی علوم کے ساتھ بھی روشناس ہونا چاہیے۔ باطنی علوم کہاں سے ملتے ہیں؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کسی شیخ الحدیث کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے، آپ ان سے روحانی استفادہ کرتے، آپ کسی اور بندے سے، آپ ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو باقاعدہ درس نظامی سے فاضل نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے کالے اور آگ کے اندر جو علوم مجھے میسر نہ تھے وہ مجھے یہاں سے ملے۔ حضرت امام یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہم نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عبادات کرتے تھے، مجاہدے اور ریاضات کرتے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤں۔ میں ایک اللہ والے کی صحبت میں گیا، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، تو آپ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان لگا رہے تھے۔ دسترخوان لگاتے ہوئے مجھے فرمایا آؤ یعقوب تم بھی کھانا کھا لو۔ میں نے کہا میں تو حضرت روزے کی حالت میں ہوں۔ فرمایا آجا ریاکاری کے روزہ رکھنے سے کھانا کھا لینا زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر ایسی ضرب کاری لگی، میرے دل پر ایسا اثر ہوا، میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ میں نے سوچا کہ نمازیں تو ہمارے گھر میں الحمدللہ دیندارانہ ماحول تھا، نمازیں ہم بچپن سے پڑھتے تھے، روزے بچپن سے رکھتے تھے، لیکن ہر چیز کے اندر ریاکاری تھی۔ اللہ والے نے ایک ضرب کاری لگائی، اسی کو کہا جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ والے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ والے مشکل کشا ہوتے ہیں، اللہ والے حاجت روا مشکل کشا صرف میرا اللہ، لیکن اللہ والے رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں، معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں ان کا حصار ایسا کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں آتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کثرت، اب علماء نے لکھا کہ کوئی پتہ نہیں عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 100 سال ہے، اب اس کا تو کسی کو پتہ نہیں، اللہ رب العزت کے علم میں تو ہے۔ اب ہم 24 گھنٹے کا حساب کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کثرت سے ذکر اس آیت پر کیسے عمل ہونا ممکن ہے، تو فرمایا کہ 12 گھنٹے سے زیادہ اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو کثرت میں شمار ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کون سا بندہ ایسا ہے جو 12 گھنٹے سے زیادہ نہ کوئی دنیا کا کام کرے، نہ سوئے، نہ کھائے، نہ پیے، نہ گفتگو کرے، صرف اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ تو مجھے تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو 100% نمازی اور تہجد کے پابند ہیں، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ والوں کی خدمت میں آ کے، اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ کے اللہ والے گھر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم کثرت پر عمل کر سکتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کے اندر، انسان کے جسم کے اندر 2 اعضاء ایسے ہیں، باقی تمام اعضاء کو سکون کی ضرورت ہے۔ 2 اعضاء ایسے ہیں کہ وہ اگر سکون کریں تو مستقل انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ وہ کون سے اعضاء ہیں؟ جب انسان کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیں انسان ختم ہو جاتا ہے۔
اس کو بھی 24 گھنٹے پھیپھڑوں کو حرکت کی ضرورت. اگر قلب تھوڑی دیر کے لیے ساکن ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، تو اس دل کی بھی کیفیت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کام کرنا چھوڑ دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اب اللہ والوں نے گر دیا کہ یہ دل کا پرزہ اللہ نے بنائے صرف اپنے لیے، کہ اس کے اندر میری محبت ہونی چاہیے. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اتنا اللہ کے ذکر کا عادی کرو، اتنا اللہ کے ذکر کا عادی کرو، اتنا اللہ کے ذکر کا عادی کرو کہ دل اللہ کے ذکر سے سرشار ہو جائے، دل عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا. پھر تم سوئے ہوئے ہوگے، تم نیند کر رہے ہوں گے، تم دنیا کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن دل اللہ اللہ کر رہا ہوگا. تو پھر 12-12 گھنٹے نہیں، پھر 24 گھنٹے تمہارے اللہ کی یاد میں ہوں گے. یہ اللہ والوں نے گر دیا. اب دل پر کیسے محنت کریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے رزق حلال، صدق مقال، زبان پر جھوٹ نہ آئے اور پیٹ میں حرام لقمہ نہ آئے. پھر اللہ رب العزت تھوڑا سا ذکر زبان پر کرو گے، اس کے اثرات دل پر پڑیں گے، دل اللہ کے ذکر کا عادی ہوگا. پھر آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ دل چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اس کو ہم نے اس کے اندر اللہ کو بسانا ہے. تو جیسے کسی بڑے مہمان کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے گھر کے اندر صفائی کی جاتی ہے، جھاڑو پھیرا جاتا ہے، پھر روم سپرے چھڑکی جاتی ہے، یا اگر بتی لگائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ استغفار پڑھ کے ہم اپنے دل پہ جھاڑو پھیریں گے، درود پاک پڑھ کے ہم اپنے دل کو معطر اور خوشبودار کر دیں گے. اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ معوذتین پڑھ کے اپنے اکابرین، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کرام، اپنے والدین جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ان کا بھی حق ہے ان کو ایصال ثواب کیا جائے. تھوڑی دیر کے لیے پھر تحلیل لسانی کا ذکر، پھر اسم ذات کا ذکر. یہاں ماشاءاللہ دارالعلوم حنفیہ کے اندر جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک باقاعدہ مجلس ذکر ہوتی ہے. تمام دوست یہاں جو قرب و جوار میں ہیں ضرور شریک ہوا کریں. اسی طرح اتوار کے دن بھی ہوتی ہے. اللہ رب العزت اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائیں. اب توبہ کی نیت سے سارے دوست استغفار پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی گٹھلیاں سر پہ لاد کے آئے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا وعلانیة واتوب الیہ. من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم بلغ صاحب هذا الكلام من ارواح جميع المؤمنین والمؤمنات. حدیث سے آئے ہوئے ہیں اور جامعہ سے فارغ ہیں، ان کے لیے بیمار ہیں، ان کو دعا کریں. اے پیارے اللہ، اپنے خصوصی رحمت سے اپنے فضل سے جو پاک کلام پڑھا اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام، تمام ائمہ کرام، تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہ اس پاک کلام کا ثواب تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ کے تمام اکابرین کو اس کے ثواب عطا فرما. اے اللہ تمام مومنین مومنات کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان سب کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، خاندان کے لوگ، اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یا اللہ جتنے ہمارے اساتذہ کرام اکابرین بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما. کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب، جتنے بھی ہمارے بزرگ اکابرین، حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب، حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابرین اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسم ذات اللہ کا نام پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ لینا ہے. اللہ 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 اللهم انت مقصودي ورضاك مطلوبي وآتني ذوقك وشوقك وحبك وحب حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ چند سیکنڈ چند منٹ کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کرنا ہے اور دل کی دھڑکن کو سمجھنا ہے کہ دل کر رہے اللہ اللہ اللہ. آنکھ بند، کان بند، زبان بند. صرف یہ تصور کرنا ہے کہ ہم نے توبہ کی، گناہوں کی گندگی دل سے نکل گئی، اب اللہ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے. اللہ
عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی جوانی ہے، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی جوانی ہے، ہوئی اندھی عقل میری میری کیسی جوانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ، کہاں ہیں باپ دادا تیرے جن کی تو نشانی ہے، کہاں ہیں باپ دادا تیرے جن کی تو نشانی ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك ومحبت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری توبہ اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ توبہ پر استقامت عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، یا اللہ یہ ہاتھ تیرے دربار میں اٹھنے کے قابل نہیں، یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہوئے تیری توفیق سے، تیرے بلاوے سے آئے، اللہ تو ایسا سخی ہے بلا کے کبھی خالی نہیں موڑتا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے دشمن بھی دروازے پہ آئے تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تیری توفیق سے آئے، تیرے بلاوے پہ آئے، اللہ اپنی خصوصی رحمت سے ہماری جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ اگرچہ رحم کے قابل نہیں پھر بھی رحم فرما، جو کچھ بھی ہیں پھر بھی تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، اللہ ہمارے اوپر فضل فرما، یا الہ العالمین اپنی خصوصی رحمت سے اپنے فضل سے جتنے احباب تشریف فرما ہیں تمام کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ یہ ختم قرآن کی محفل ہے، ختم بخاری کی محفل ہے، مجلس ذکر کی محفل ہے، اللہ اپنے نام کی تو لاج رکھتا ہے، اللہ تمام دوستوں کی نیک دلی ارادوں کو پورا فرما دے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اللہ بار بار اپنے دروازے پہ حاضری کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے روزے پر حاضری کی توفیق نصیب فرما، اے الہ العالمین اپنے خصوصی رحمت سے جتنے بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ جن دوستوں نے دعا کی لکھا ان کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ حضرت مولانا امان اللہ صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، اے الہ العالمین مولانا عبدالعزیز صاحب بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ جن دوستوں نے دعا کی لکھا ان کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مریض ہیں یا اللہ ہسپتالوں میں ہیں اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرما، اللہ جن کے اولادیں ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار بنا، اے الہ العالمین اپنی خصوصی رحمت سے جو مقروض ہیں اپنے غیبی خزانے سے قرض ادا فرما دے، یا اللہ تمام دینی مدارس کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ تمام دینی مدارس کی جو ضروریات ہیں ضروریات پوری فرما دے، اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دے،
اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنے خصوصی رحمت سے ہماری دنیا میں بہتر فرما، آخرت میں بہتر فرما۔ ہر وہ کام کرا جس میں تو راضی ہو، تیرا پیارا محبوب راضی ہو، ہر اس کام سے محفوظ فرما جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر وہ مائیں آوازیں دے رہی ہیں، کہاں ہے محمود غزنوی، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، اللہ ان کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری مجبوری ہیں، ہم سوائے تجھ سے مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں شرمسار نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے ہمیں شرمسار نہ کرنا۔ اے الہ العالمین ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اس وقت سخت سردی کے عالم میں بغیر چھت کے ہیں، اللہ ان کی یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی چھتوں کا انتظام فرما دے، یا اللہ ان کی نصرت کا انتظام فرما دے۔ اللہ تو وہی ہے جیسے بدر کے اندر تو نے نصرت فرمائی تھی، اللہ وہی نصرت آج بھی فرما دے۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ تو اپنی رحمت کو دیکھ، تیری رحمت بڑی عام اور تام ہے۔ اللہ اسرائیل کو برباد فرما دے، اللہ اسرائیل کو برباد فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفنا شرہم بما شئت۔ یا اللہ بقیہ زندگی اپنی عبادت والی، حضور کی اطاعت والی، مخلوق کی خدمت نصیب فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہوں تیرا پاکیزہ کلمہ ہماری زبان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔